سابقہ امتوں میں عقیب نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑی پر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے اور بلا وجہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور ناک، کان وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم جذبہ ابھرا، اور آپ اپنے آپ سے کہنے لگے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ عز و جل سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اسے عذاب الہی سے ڈراؤں۔ چنانچہ آپ اس عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے اور اس ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اس سے بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں فرمایا، تو اللہ عز و جل سے ڈر۔ وہ بدبخت و ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں گستاخانہ جملے بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا، اے کتے، تیرے جیسا حقیر شخص مجھے اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ اس کے قدموں سے اس کی کھال اتارنا شروع کرو اور سر تک اس کی کھال اتار لو تاکہ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس کی روح تڑپ تڑپ کر تن سے جدا ہو۔ حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے، اس عظیم شخص کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور اس کے قدموں سے کھال اتارنا شروع کر دی۔ وہ صبر و شکر کا پیکر بنے رہے، زبان سے اف تک نہ کہا، لیکن جب ان کی کھال پیٹ تک اتار لی گئی تو درد کی شدت سے ان کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ انہیں فوراً حکم الہی پہنچا، اے عقیب، صبر سے کام لو، ہم تجھے غم کے گھر سے نکال کر راحت و آرام کے گھر میں داخل کریں گے اور اس تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے۔ حکم الہی پا کر وہ عظیم شخص خاموش ہو گئے اور اس دردناک تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے۔ جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے تک اتار لی تو شدت درد سے دوبارہ ان کے منہ سے بے اختیار درد بھری آہ نکلی۔ انہیں فوراً حکم الہی پہنچا، اے عقیب، تیری اس مصیبت پر دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے۔ تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرا دی ہے۔ اگر تو نے تیسری مرتبہ بھی ایسی درد بھری آواز نکالی تو میں اس ظالم قوم پر دردناک عذاب بھیجوں گا اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ حکم الہی پا کر وہ خاموش ہو گئے اور پھر بالکل بھی منہ سے آواز نہ نکالی، اس خوف سے کہ کہیں میری آہ و زاری سے اللہ عز و جل میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو۔ بالآخر اس مرد مجاہد کی تمام کھال اتار لی گئی، لیکن اس نے دوبارہ سسکی تک نہ لی اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔